سنائیے. اسکرین پہ آ گیا سر؟ جی ہاں اسکرین پہ تو آیا. آپ جو ہے اسپیکنگ آڈینس کی ریکویسٹ پر ایک انگلش میں ویڈیو بنایا. آپ میں سے جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ ویڈیو دیکھ لیں. طرح طرح کے کمنٹس آئے اس پر کہ پیٹیشن کی بات کی, لا کی بات کی, وہ 26 ورسز جو ہیں اس کی بات نہیں کی, بچ رہے ہیں فیضان سر, بھاگ رہے ہیں, ان کے آگ لگ گئی ہے. میں ایک لا کا اسٹوڈنٹ کی طرح آپ کے سامنے چیزیں پریزنٹ کرتا ہوں, نہ کہ ایک مسلمان یا بلیور کی طرح. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ٹیچر کو کلاس میں اپنا ریلیجن لے کر نہیں آنا چاہیے. اب میرا مجھے بلیور کی طرح بھائی آپ تو ہیں ہی بلیور بھائی. آپ کی ساری باتیں وہ جو ہے اس کی بنیاد بلیف ہی تو ہے نا. آپ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ اسلام دودھ کا دھلا ہے, آپ کا جو ہے پیغمبر دودھ کا دھلا ہے, آپ کی کتاب دودھ کی دھلی ہے, آپ کا اللہ صرف پیام امن دیتا ہے, آپ کے پاس بھائی چارہ ہے, آپ کے پاس جو ہے نہیں ماننے والے جو کہ دنیا کی 80% آبادی ہے ان کے لیے آپ کے پاس محبت ہے, ان کے لیے اپنائیت ہے. حالانکہ یہ سارے دعوے ہیں, یہ صرف مومنانہ دعوے ہیں اور آپ بھی اصل میں مومن ہیں. مگر جب آپ ثابت کرنے کی بات آئے گی تو آپ کے پاس سوائے جو ہے بونگیوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک بھی آیت قرآن کی آپ پیش نہیں کر, ایک بھی آیت پورے کے پورے قرآن سے آپ ایک بھی آیت پیش نہیں کر پائیں گے جس میں نہیں ماننے والوں کے لیے محبت, اپنائیت یا بھائی چارہ یا دوستی کی جو ہے بات کی گئی ہو. ایک بھی آیت نہیں ہے. پورا قرآن خالی پڑا ہے. سارے کے سارے قرآن میں جو محبت ہے صرف مومنوں کے لیے ہے, صرف ماننے والوں کے لیے ہے. جو نہیں مانتے, ظاہر بات ہے دنیا کی 80% آبادی آپ کی اس طرح کی عربی کلٹ کو نہیں مانتی. وہ ریجیکٹ کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ عربی کلٹ ہے, یہ عربوں کا اپنا خود ساختہ جو ہے مطلب ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. ان کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی جناب. عبدل بھائی پلیز آپ مجھے وہاں سے اسکرین پہ ہٹا کے سچولوجی کے سامنے رکھو نا. مجھے رکھا ہوا ہے, سچولوجی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نہیں ہوں اسکرین پر. ارے میں ادھر ہوں ویڈیو پر. تو سچولوجی میں پیچھے جاتا ہوں, آپ آگے آؤ پلیز. میں باہر نکل نہیں شاید وہ سیٹنگ نہیں ہو پاتی. جی جی چلیے. تھینک یو عبدل بھائی. نہیں, یہ جو ابھی انہوں نے اصول بنایا ابھی کہ میں ایک لا کے ٹیچر کی حیثیت سے آؤں گا, میں کوئی بلیور کی حیثیت سے نہیں آؤں گا, تو سننے کہنے کو کتنی اچھی بات. آن ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں اور خود ہی نے دھجیاں اڑا دی وہ ساری باتوں کی آگے چل کر. جی اور دنیا جانتی ہے کہ یہ کتنے بڑے بلیور ہیں. فریڈم ہاؤس کی بچ رہے ہیں فیضان سر, بھاگ رہے ہیں, ان کے آگ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے آواز ابھی؟ تھوڑی بہتر ہے. میں ایک لا کا اسٹوڈنٹ کی طرح آپ کے سامنے چیزیں پریزنٹ کرتا ہوں, نہ کہ ایک مسلمان یا بلیور کی طرح. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ٹیچر کو کلاس میں اپنا ریلیجن لے کر نہیں آنا چاہیے. اب میرا یہ معاملہ ہے کہ میں نے فریڈم ہاؤس کی رپورٹ پر جب یہ کہا کہ یہ جو انہوں نے بھارت کو پارٹلی فری کہا, یہ غلط ہے, یہ مارکنگ غلط ہے. یا جب میں نے یہ کہا کہ یہ سویڈش انسٹیٹیوٹ وی ڈیم کی جو ریٹنگ ہے کہ بھارت ایک الیکٹورل آٹوکریسی ہے, یہ غلط ہے, تو بہت سے لوگوں نے لکھا کہ آپ RSS جوائن کر لیں, آپ BJP جوائن کر لیں, ہم انسبسکرائب کر رہے ہیں آپ کو. مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ یار اگر دونوں طرف سے گالی پڑ رہی تو تم شاید کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہو. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھیے بھاگنے کا پرشن نہیں ہے, پہلا پرشن. اچھا, وہ صرف پیارے پیارے کامنٹس بتا رہے ہو اور دوسرے کامنٹس نہیں بتا رہے. یہ ہے کہ میں نے اسلام اور اسلامک لا کو نہیں پڑھا. میں نے LLM میں کوئی الیکٹیو پیپر اسلامک لا کا نہیں لیا. میں ایک دن بھی کسی مدرسے میں 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں گیا. جس چیز پہ میرا ایکسپرٹائز نہیں ہے میں اس چیز پہ نہیں بولنا چاہتا. اب میں نے اس ویڈیو میں صاف طور سے کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ وسیم رضوی کی پیٹیشن کو ایکسپٹ کرے گی تو پھر یہ ایک لیگل کوشچن ہوگا اور تب میں ان 26 ورسز پہ بات کروں گا. اب آپ لوگوں کی فرمائش پر اور کچھ میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اگر پیٹیشن سپریم کورٹ میں ہے تو یہ لیگل کوشچن ہے, آپ بولیے ان 26 ورسز پہ. کچھ اور میرے ویورز نے لکھا کہ سر یہ تو آپ نے کہا کہ قرآن سورس آف لا ہے, اسلامک لا, تو سورسز آف لا پہ تو ایک لا ٹیچر بول سکتا ہے.
اس لیے آپ بولیے. تو میں آج آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں اس سے جیسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, ہو سکتا ہے بہت سے علماء, بہت سے مسلمان ناراض ہو جائیں, کیونکہ میری جو قرآن کی ریڈنگ ہے وہ ایک ایکسپرٹ کی اور عالم کی نہیں ہے, وہ ایک عام کم علم والے آرڈینری انسان کی ہے, ایک نان ایکسپرٹس کی. میری ریڈنگ کامن سینس پہ بیسڈ ہے. عبد البھائی بھائی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پھر آپ بات کر رہے ہیں قرآن پر, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو جو ہے اوپن کانٹرڈکشن ہو گیا نا. آپ بات کر رہے ہیں قرآن پر, جی یہ ساری باتیں پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو غلط بیانی ہو گئی نا بھائی. اچھا دیکھیے سچ والا جی, یہ سپریم کورٹ ہے, یہ سپریم کورٹ میں قرآن کون لے گیا؟ آپ ہی لے گئے نا. یوٹیوب پہ کون لایا؟ آپ ہی لائے نا. جی, اور بات کون کر رہے ہیں قرآن پر؟ 26 آیتوں پر بات کون کر رہے ہیں؟ کیا آپ واقعی ایکسپرٹ ہی ہیں اس کے ہیں؟ تو اس کے بغیر آپ بات کر رہے ہیں, پھر تو جو ہے اس کا مطلب آپ ایک ہی منہ سے دو طرح کی باتیں کر رہے ہیں. عجیب معاملہ ہے. جی چلیے بھائی. اب آئیے ذرا دوسری چیز کہ میں جو ہوں ایک کامن لا سسٹم میں, اپنا انڈیا کا جو لیگل سسٹم ہے وہ کامن لا ہم فالو کرتے ہیں, یہ ایڈورسیل سسٹم ہے. ایڈورسیل سسٹم میں ایک آدمی کیس کرتا ہے, دوسرا اسے ڈیفینڈ کرتا ہے, جج ایک ریفری کی طرح کام کرتا ہے. تو اگر پیٹیشن میں کوئی غلطی ہے تو وہ سدھار کرنا ریسپونڈنٹ کا کام نہیں ہے, برڈن آف پروف. بھارت میں لا یہ ہے, سیکشن 101 آف انڈین ایویڈنس ایکٹ, whoever desires court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove those facts exist. کیا بات پڑھی انہوں نے, واہ, اس کے ہاتھ چومنے کی دل کر رہی ہے میرے. کیا بات پڑھی انہوں نے. فیکٹس کہاں ہیں؟ اب آپ خود غور کیجئے اپنے ویڈیو پہ کہ آپ نے کیا فیکٹس پیش کیے اور کیا فیکچوئل آپ نے اس کے اندر تنقید کی وسیم رضوی کے پٹیشن پہ. کون ہے؟ وسیم رضوی. وسیم رضوی فیکٹس اسرٹ کر رہے ہیں کہ قرآن کی ان 26 آیتوں میں آتنکواد ہے, ان سے گلوبل آتنکواد پھیل رہا ہے, اس لیے ان کو اسنویدھانک گھوشت کیا جائے, قرآن سے نکال دیا جائے, اس طریقے کی باتیں. تو پیٹیشن میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے سیکشن 101 آف انڈین ایویڈنس ایکٹ کے تحت, اس کو صحیح ثابت کرنا وسیم رضوی اور ان کے وکیل کی ذمہ داری ہے. ذرا بات کو سمجھ لیجئے. کیس اگر یہ ہے کہ کوئی میرے خلاف جائے کہ میں نے مرڈر کر دیا اور گولی ماری, اب اگر میں یہ کہوں کہ بھائی دکھاؤ گولی کہاں ہے, میں نے ہی مارا ہو, لیکن میں نے اگر چاقو سے مارا تو میں تھوڑی بتاؤں گا میں نے چاقو سے مارا. جیسے ہی میں کہوں گا کہ صاحب کوئی گولی لگنے کی باڈی پہ ایویڈنس نہیں ہے, کیس ختم. یہاں پہ بھی جو معاملہ ہے وہ یہ کہ وسیم رضوی, کیونکہ ذرا کہا تو انہوں نے یہ ہے کہ انہوں نے ایکسٹینسو ریسرچ کی, اور آپ دیکھیے میں نے اپنے ہندی کے ویڈیو میں کہ کیا وسیم رضوی کیس جیتیں گے, اس میں کہا تھا بھائی وہ کتاب کہاں چھپی جو انہوں نے لکھی, اچھا وہ آرٹیکل کہاں چھپا ہے جو وسیم رضوی نے لکھا ہے. یہ جس دیکھیے وسیم رضوی قرآن کا ایکسپرٹ نہیں ہے, بالکل نہیں. ان کو نہیں پتا قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ظاہر بات ہے وہ اگر جو بھی بات کہیں گے وہ سامنے والا اس کا انکار کر دے گا. ارے بھائی سپریم کورٹ پہ مجھے بلایا جائے نا, میں بتاؤں گا دنیا کو کہ قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بھائی مجھے جو ہے بلاؤ تو سپریم کورٹ میں میں بتاؤں گا. اور ظاہر بات ہے میرے سامنے کوئی جو ہے ایک دو عالم دین رہیں گے, میں ان کے سامنے جو ہے قرآن کی آیتیں پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ بھئی, اور ان سے پوچھوں گا کہ بھئی ان آیتوں کا کیا مطلب ہے, یہ آیتیں قرآن میں کیا کر رہی ہیں, ان اس طرح کے جو ہے اسٹیٹمنٹس کا آج کی دنیا سے کیا لینا دینا ہے. جب قرآن اتنی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے نان بلیور کے ساتھ اس طرح کی جو ہے مطلب اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, تو بھارت جیسے دیش میں جہاں ہر طرح کی جو ہے بلیف سسٹم ہوتے ہیں, ہر طرح کی مانیتائیں ہیں, ایسے دیش میں اس طرح کی کتاب میں اس طرح کے بیانات کا آخر کیا مطلب ہے. اب تک ہوتا یہ تھا کہ انٹرنیٹ سے پہلے یہ اس طرح کی باتیں عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آتی تھی, کبھی وہ چرچے کا وشے نہیں بنتا تھا, ٹھیک ہے, اس طرح سے لوگوں کو پتا نہیں تھا. اور بہت سے لوگ, اصل میں مشکل یہ تھی کہ انٹرنیٹ سے پہلے یا پھر جو ہے سعودی عرب میں پیٹرو ڈالر کی کرامات ہونے سے پہلے ابھی دنیا کی کئی زبانوں میں قرآن کا ٹرانسلیشن بھی نہیں ہوا تھا, تو عام آدمی یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے.
تو یہ ساری باتیں ابھی یہ جو ہے یہ سارے ڈیولپمنٹس 50-60 سال کے اندر ہوئے ہیں. اس سے پہلے تو دنیا کو قرآن کا نہیں پتا تھا. تو اب اگر جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد میں اگر لوگوں کو پتا چل رہا ہے, لوگ جو ہے اس پر سوال اٹھا رہے ہیں, تو اسی طرح سے ایک شخص نے جو ہے اس طرح کی ایک بات جو ہے مطلب ایک پٹیشن جو ہے دائر کی, ایک مقدمہ دائر کیا. ٹھیک ہے, دائر کرنے کا طریقہ غلط تھا ہم سمجھتے ہیں, وہ اس کو کچھ اور بھی جو ہے قانونی جو ہے باریکیوں کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے تھا, یہ بات بھی ہو سکتی ہے. مگر سرے سے کہنا کہ جو ہے نہیں قرآن میں کوئی ایسی جو ہے آبجیکشنیبل بات نہیں ہے, یہ سراسر غلط ہے. قرآن میں کئی ایسی جو ہے آبجیکشنیبل بات ہیں جس پر ہم باقاعدہ جو ہے ہم آبجیکشن کر سکتے ہیں. یہ عقیدہ کہ یہ کسی آسمان سے آئی کتاب ہے, یہ صرف ایک عقیدہ ہے, اس کو کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. دوسری مشکل یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی مقدس کتاب کے ساتھ, دنیا کے کسی بھی جو ہے مطلب مذہب, کسی بھی دھرم, کسی بھی جو ہے ریلیجن کی کوئی بھی مقدس کتاب کو لے کر اس کے ماننے والے یہ کلیم نہیں کرتے کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی. یہ کلیم صرف اور صرف مسلمانوں کا ہے, اور چونکہ مسلمان صرف یہ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کا ثبوت نہیں پیش کر سکتے, تو اس وجہ سے اس کتاب کی جو ہے جو کیا کہنا چاہیے, اس کے جو ریزلٹس ہیں بڑے نیگیٹو ہیں. دوسری کتابوں کے ریزلٹ اتنے نیگیٹو نہیں ہیں, اتنی بھیانکتا اس میں نہیں ہے, کیونکہ اس کے بارے میں ان کے ماننے والوں کا عقیدہ وہ نہیں ہے. لیکن قرآن کے بارے میں عقیدہ بالکل الگ ہے. قرآن کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ یہ لٹرلی جو ہے آسمان سے اترا ہے, اللہ کے پاس سے آیا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی ریویلیشن ہے. اس وجہ سے اس کتاب میں جو آ گیا ایز اٹ از اس کو فالو کرنا ہر مسلمان, ہر ایمان والے کا جو ہے یہ کیا ہے, فرض ہے. جبکہ دوسرے دھرم کے ماننے والوں کے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ قرآن کو کسی دوسرے مذہب, کسی دوسری ریلیجیس بک کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کتاب میں بھی ایسا. ٹھیک ہے, اگر کسی کتاب میں کچھ ایسا ہے تو وہ اس کا ٹوٹل کانٹیکسٹ الگ ہے, اس کے بارے میں کسی کا یہ بلیو نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کو میں آج بھی نافذ کروں گا, کوئی نہیں کہتا. ٹھیک ہے, کسی کتاب میں ہے, لیکن قرآن کے بارے میں کیا کلیم ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے, یہ آج نافذ کرنا ہے. یہ ان کے ماننے والوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آج دنیا میں اس کتاب کو نافذ کرنا ہے, کیونکہ یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ زمین اس کے اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اس پر اس کا راج چلے گا, اور اس پر جو ہے اس کے رسول کا, اس کے جو ہے میسنجر کا رواج چلے گا, اس کا کسٹم چلے گا. یہ عقیدہ, یہ مانیتا اس قدر بھیانک ہے, اتنی خطرناک ہے کہ اس طرح کے جو ہے مانیتا کے ہوتے ہوئے ایک صرف بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا, پوری کی پوری دنیا کے لیے تھریٹ ہے, تھریٹ, کیونکہ یہ پوری دنیا پر چھا جانا چاہتا ہے. اس کتاب کا جو ہے ماننے والا یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ حق ہے اس کا, کیونکہ میں اللہ کو مانتا ہوں کہ جو ہے میں پوری دنیا پر اس کتاب کو یا اس کتاب کے آدیشوں کو جو ہے میں لاگو کروں. یہ اس کا فرض ہے. جہاد اسی کا نام ہے, قتال اسی کا نام ہے. حضرت آپ کو جو ہے نہ قرآن کا پتہ ہے, نہ قرآن کی جو ہے باتوں کا پتہ ہے, اور آپ یہاں بیٹھ گئے 2 گھنٹے کی تقریر کرنے کے لیے.